السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. اور یہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حامد شفقت. ان سے کا میں تعارف آپ سے مختصر کروا دوں کہ یہ ماشاءاللہ سے کارڈیولوجسٹ ہیں اور اب بھی یہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ ہے کہ تقسیم کی کہانی، یعنی پارٹیشن اسٹوریز، تقسیم کی کہانی خود ایک زندہ تاریخ کی زبانی. تو بس ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. میں نے تو بہت مختصر سا تعارف کروایا، بہت تھوڑا سا آپ کچھ اپنے بارے میں بتا دیجئے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو. 1932 میں پیدا ہوا تھا ماشاءاللہ. اور میری والدہ جو کہ میں 8 سال کا تھا انتقال وہ کر گئیں. ان کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا ڈاکٹر بننا ناممکن تھا. تو والد صاحب نے فرمایا، یہ سوچا کہ یہ کر رہا ہے داخلہ واخلہ میں ملے گا نہیں اس کو کسی میڈیکل کالج میں. یہ آپ انڈیا کی بات بتا رہے ہیں؟ انڈیا کے. جب تک کہ میں وہ نہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو پاکستان کی قدر نہیں ہوگی. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو انہوں نے مجھے ٹائپنگ سکھا دی میٹرک سے پہلے کہ جب داخلہ نہیں ملے گا تو میں اس کو اسٹینوٹائپ کی نوکری دلوا دوں گا. وہ نوکری، وہ ٹائپنگ کی جو مجھے آنا میں سیکھ گیا تھا، وہ مجھے بہت کام آیا. پھر میں نے میٹرک کر لیا 1947 میں، اور میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو اللہ کے کرم سے پاکستان بن گیا. اور میرے والد صاحب کوئی خیال نہیں تھا پاکستان آئیں گے. اچھا. ایک واقعہ پیش آیا جس سے انہوں نے فیصلہ کہ پاکستان جائیں. کب پیش آیا؟ آگرے میں. نہیں، کس پاکستان بننے سے پہلے؟ پہلے بن گیا نا، 48 کی بات ہے یہ. اچھا 48 کی بات. برٹش انڈیا میں ڈسٹرکٹ کا جو کہ سب سے بڑا ہیڈ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کلکٹر صاحب، جو 60% انگریز ہوتے تھے اور 40% انڈین ہوتے تھے. تو میرے والد صاحب کلکٹر صاحب کے چیف ریڈر تھے. اور کلکٹر صاحب آفس میں آتے تھے ہفتے میں 2 دن، منڈے، پیر اور بدھ، 11 بجے سے 1 بجے تک. باقی سب کام گھر پہ ہوتا تھا، پورا اسٹاف گھر پہ جاتا تھا. اور کلکٹر صاحب بیٹھتے صوفے پہ، باقی کوئی اور صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. جی. سب نیچے فرش پہ بیٹھتے تھے. اوہ اچھا جناب. اچھا، اس میں سب مسلمان، ہندو، سب کوئی بھی جو بھی ہوں بس. اچھا. تو ایک واقعہ اس کا ہے کہ میں جاتا تھا تو والد صاحب بیٹھے ہوتے، میں سمجھتا تھا یہ ان کا دفتر ہے. ایک دن میں گیا تو میں دیکھا بڑی خاموشی ہے، اور میں دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو چپراسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی. میں ہاتھ چھڑا کے چلا گیا. جب اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک گورا بیٹھا ہوا ہے، اور والد صاحب نے مجھ کو دیکھ کے کہا، کہاں گئے، جاؤ بھاگو بھاگو. لیکن ایک انگریز کی بات یہ ہے، اس نے ایسے حکومت کی تھی، اس نے سب کام روک دیا. اور میں ان کی ٹیبل کرسی تک پہنچ گیا ابا کی. تو کلکٹر صاحب نے میرے والد صاحب سے پوچھا ہوئی تھی، تو والد صاحب نے یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے، یہ روحانیت تھی، حضور کا غلام ہے. اوہ اچھا، مطلب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ تو ہاں حضور کا غلام ہے کلیکٹر صاحب کا. تو کلکٹر صاحب اوہ آئی سی یور سن کم ہیئر سنی. اچھا. تو میں آپ لوگ اس واقعے سے وہاں کے ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی. کم ہیئر سنی.
میں تھا 6ٹھی کلاس میں، یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، انگریز تو انہوں نے پوچھا واٹ از یور نیم، تو ہماری ٹریننگ یہ تھی، یہ نہیں حامد شفقت، مائی نیم از سید حامد شفقت، پورا بتاؤ. اچھا. وچ کلاس ڈو یو، آئی اسٹڈی ان 6th کلاس. واٹ یو ول لائک ٹو بیکم وین یو گرو اپ، آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جب اس نے سنا کہ 6ٹھی کلاس کا لڑکا ایسے کانفیڈینٹلی بات کر رہا ہے، تو میرے والد صاحب سے ایک انگریزی محبت میں نے پہلی مرتبہ سنی اس کے منہ سے. ایک بات تھی کہ انگریز اپنے سب آرڈینیٹ کو بڑی عزت سے پیش آتے تھے. اچھا. تو والد صاحب کا نام تھا سید شفقت علی، they always addressed him as سید صاحب. اچھا. سید صاحب، the child is the father of the man. The child is the father of the man. اچھا. یہ انگریزی کی کہاوت ہے. اچھا کہاوت. اچھا. یعنی کہ وہ اتنا تیز ہے کہ باپ کا بھی باپ ہے. باپ کا بھی باپ. تو یہ ایک واقعہ یہ ہوا. تو والد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ تھی، چیف ایڈیٹر ٹو دی کلکٹر، اس لیے 47 میں ابا نے کہا ماشاء اللہ اتنی اچھی پوسٹ تھی، اتنی ریسپیکٹ تھی. ہم 2 بھائی تھے، مشہور تھے پورے آگرے میں کہ وہ چیف ایڈیٹر کو کہتے ہیں چیف صاحب کے بیٹے ہیں. ان فیبروری اور مارچ 48 پاکستان بنے، کچھ مہینے ہوئے تھے، تو 11 بجے آفس سے آ گئے. ہم نے کہا کہ ابا، ابھی نے پوچھا کیوں آ گئے؟ پتہ نہیں، ان کے ایک دوست تھے گجراج کشور صاحب آئے اور کہا کہ سید صاحب آپ فوراً یہاں سے نکل جائیے، 1 منٹ مت ٹھہریے، شام کو بتاؤں گا. اچھا. شام کو آئے. میں وکیل تھے، میں وکیلوں کے کمرے میں بیٹھا تو وہاں پلاننگ ہو رہی تھی کہ پولیس آئے گی، آپ کے پاؤں پہ 10 کی نوٹ پھینکے گی اور ریکور کر لے گی آپ رشوت لی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو وہاں تو بتا ہی سکتا، میں آپ کو بتا دوں گا وہاں سے، اگر آپ وہاں آدھے گھنٹے اور ٹھہرتے تو یہ واقعہ ہو گیا ہوتا. پھر والد صاحب نے سوچا کہ پاکستان جائیں. مسلمانوں کا حال پاکستان سے پہلے یہ تھا، میں 16 سال کی عمر میں وہاں پاکستان آیا، اور 16 سال میں کوئی مسلمان ڈپٹی کمشنر نہیں آیا وہاں. 16 سال میں 2 مسلمان سٹی مجسٹریٹ آئے، ایک مسلمان پروفیسر آف سرجری آئے میڈیکل کالج میں، اور باقی سب ہندو ہوتے تھے. یا انگریز لو لیول پہ تو ہندو ہوتے تھے نا، یہ باقی سب یہ ہندو، انگریز تو کلکٹر وغیرہ ہوتے تھے. یہ آپ بتا رہے ہیں آگرہ کا واقعہ؟ آگرے کا نہیں، پورے انڈیا میں یہ، بلکہ جو علاقے کے جہاں پر مسلمان زیادہ تھے ان کی حالت بدتر تھی. اچھا. اس لیے کہ یو پی میں کیونکہ حکومت تھی تو وہاں کے مسلمان زیادہ پروٹیسٹ کرتے تھے. اچھا. مثلاً میری جتنی نالج ہے اسلام کی وہ مجھے ملی ہے کس سے؟ کیس کریں آپ. اسلام کی نالج یا تو ہمارے یہاں تو والدین اور یا پھر نانی. بالکل. رات کو جی سب بچوں کو جی ایک کہانی، کسی پیغمبر کا ذکر، کسی ولی کا ذکر، کوئی ایک ایسی کہانی جس میں کہ تو دیکھا بیٹا لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. تو عمر میں وہ سکھایا. تو ہم لوگ ذرا کہ لیکن جو علاقے کے تھے مثلاً بنگال اور فرنٹیئر اور پنجاب، یہاں مسلمان حالت بہت برا حال تھا. ایوریج مسلمان کی حالت یہ تھی کہ زیادہ تر ورکنگ کلاس تھی، گھر سے نکلے آواز لگاتے ہوئے بڑے کا کام کرا لیجیے، بڑے کا کام کرا لیجیے.
اچھا. کسی نے بٹھا لیا تو 25 پیسے ملے. اس دن ایک وقت پیاز روٹی کھا لی. اور مہینے میں 8-10 روز نوکری ملتی, مزدوری ملتی تھی. زیادہ تر نوکر صرف کھانا کپڑے پہ ہوتے تھے, نو سیلری. عید بقرعید پہ کچھ پیسے دے دیے. اور مطلب مالی پسماندگی بھی تھی اور علمی پسماندگی بھی تھی, علم تعلیم سے بھی دور تھے. بالکل نہیں. معلوم کیا ہوا کہ تعلیم سے دور جو ہے وہ ہماری اپنی تھی کہ فنگے کی زبان نہیں پڑھیں گے. جی بالکل, انگریزی نہیں پڑھیں گے. سر سید احمد خان کا کیا حشر کیا مسلمانوں نے. جوتے کا ہار پہنایا میڈم. جی. تو ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ وہ پیسے نہیں تھے تو اسکول میں کیسے بھیجے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اسکول جاتا تھا تو راستے میں ایک نالا تھا گندے پانی کا, اس کے برابر غریبوں کی کچھ کھولیاں تھیں. وہاں بابو کون سی کلاس میں, وہ چوپڑی کہتے تھے, چوتھی میں. کتنی فیس ہے؟ 3 روپے. او بابا 3 روپیہ. اس نے کبھی 1 روپیہ نہیں دیکھا تھا. کیا حالت تھی عام مسلمان کی. تو اور یہ کہ یہ تو یہ ہوا. اچھا, اور تعلیم کے باوجود بھی نوکری نہیں ملتی تھی. مثلاً میرے والد صاحب بی اے کرنے کے بعد 6 مہینے تو رہے بے روزگار. اس کے بعد ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب ملے. انہوں نے کہا 1 ہفتے بعد آؤ, میں تمہیں بتاؤں کوئی نوکری. بھائی ایک نوکری ہے, 1 سال بغیر تنخواہ کے کام سیکھنا پڑے گا. پھر 1 سال بعد تنخواہ شروع ہوئی, 10 روپے 6 مہینہ. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگ پھر سن 48 میں آپ لوگوں نے وہاں سے, جی 48 میں آپ لوگ آئے سب لوگ. اس وقت حالات کیسے تھے 48 میں مسلمانوں کے؟ نہیں, یہ مائگریشن اس وقت ذرا سفر جو تھا وہ ذرا محفوظ ہو گیا تھا. نہیں, 48 میں جب ہم یہاں آئے اس زمانے میں بڑا ویلکم کیا گیا. اچھا, لیکن سفر محفوظ تھا کیونکہ اس اگست میں تو لوگ آدھی کچھ گاڑیاں کٹی ہوئی آتی تھیں, خون بہتی ہوئی آتی تھی. اصل کہ آگرے سے the shortest route was through پنجاب. اچھا. تو جب وہ شروع ہو گیا وہاں پر یہ قصر عام, تو پھر ہم یہ کرتے تھے we went to Bombay and from Bombay by ship we came to Karachi. تو وہ جو والد کو جس طرح سے کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ ورنہ یہ ہونے والا ہے, تو بس اس کے فوراً ہی بعد یا کچھ دن بعد ہم کو ابا نے کہا جاؤ, وہ پھر اپنے پینشن وغیرہ کے سلسلے میں. تو آپ لوگ کچھ اپنا سامان وغیرہ لا سکے تھے یا گھر ویسے کا ویسا؟ ہم لائے تھے سامان لے آئے تھے. لیکن سامان ہوتا کیا تھا کہ جب میں کالج میں تھا, ڈاکٹر بن گیا, تب بھی میرے پاس 2 پتلون اور 2 قمیضیں تھیں. ڈاکٹر تو پھر آپ یہاں بنے پاکستان میں آ کے؟ پاکستان کی وجہ سے بنا. اچھا, پاکستان کی وجہ سے بنے. اچھا اب سنیے, میں تھوڑا سا آپ کو قطع کرانے کی معذرت, تھوڑا سا میں وہ ماحول جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس وقت یہ پاکستان کے لیے تحریک چل رہی تھی, اس وقت آپ لوگوں کو کیا خبریں ملتی تھیں, آپ لوگوں کی کیا شمولیت تھی؟ آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے. نہیں, مجھے سب یاد ہے. اچھا, میں نے پاکستان, آپ کے والد شامل تھے اس تحریک میں؟ وہ تو گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہوتے. اچھا, وہ تو لیکن ہمارے میں ایک اسکول, مسلم اسکول میں تھا, اور وہ ایک مسلم اسکول یہ زبیری لوگ چلاتے تھے, اور میں کہتا ہوں اگر وہ اسکول نہ ہوتا تو آگے کے سب مسلمان جاہل ہوتے. اچھا, وہ مسلم اسکول کسی مسلم نے ہی بنایا ہوگا نا ظاہر. وہ ایسا تھا کہ کلکٹریٹ جہاں پر کلکٹر کا دفتر تھا, وہ انگریزوں کا دفتر شہر سے باہر تھے, اس کے برابر ایک مسجد تھی
جو ابنڈنٹ تھی. ایک تھے محمد شعیب, انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے مسجد کو آباد کیا اور جمعے کی نماز وہاں پڑھنے لگے. اور یہ سب آپ آگرہ کی بات بتا رہے ہیں. اس کے برابر جو تھا وہ ایک مدرسہ تھا مغلوں کے زمانے کا جو کہ بند تھا. اس میں اس زبیری فیملی نے ایک مدرسہ کھولا. پھر مدرسہ ہوتے ہوتے جب میں تھا تو ہائی اسکول ہو گیا, اور ہائی اسکول میں اتنا جذبہ تھا کہ استاد میٹرک والوں کو رات کو ایکسٹرا کلاس دیا کرتے تھے وداؤٹ اینی ریمونیشن. اچھا کہ ہم اچھا وہ آپ کو تعجب ہوگا کہ 12 کروڑ کی آبادی کا صرف ایک میٹرک کا انسٹیٹیوٹ ہوتا. الہ آباد بورڈ میٹرک ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ایک 12 کروڑ کے لیے. یہاں تو ہر سڑک پہ. جی. تو تحریک کا یہ جو پاکستان بننے کی جو موومنٹ تھی جو سن 40 کے بعد تو پھر واضح اس کے نشانات نظر آنے لگے. آثار, نشانات تو نہیں, اس کے آثار واضح ہوتے چلے گئے لاہور کے اس کے بعد کے. تو اس وقت والد تو ظاہر ہے آپ کے اس میں تھے, لیکن اور آپ لوگوں نے کچھ حصہ لیا کوئی جلوسوں میں؟ بھائی ایسا لیا. سوری, ہم جلوس نکالتے تھے ہمارے اسکول والے. اچھا. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن لے کے رہیں گے پاکستان. جی, مجھے کئی لوگوں نے بتایا بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. جو پھر یہ تھا مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی ایمان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے. اوہ واہ, کیا زبردست. اچھا, یہ نعرے آپ لوگوں کو کوئی بتاتا تھا یا آپ لوگ استاد بتاتے تھے؟ اچھا. تو ہوا یہ کہ ورلڈ وار 2 کے بعد انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ بغاوت نہ کریں گے, ہم اگر جیت گئے تو آزاد کر دیں گے. پھر یہ ہوا کہ آزادی جو ملے گی تو ہندو یہ بچا رہے تھے کہ ایک ہی مسلمان رہے. جی ہاں. اور ہم میجورٹی ہماری ہوگی اسمبلی میں, جو چاہیں گے تو کریں گے. پاکستان اس لیے بنا کہ قائد اعظم نے صرف یہ کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا یونائٹڈ انڈیا کا, اس میں آپ یہ ڈال دیں کہ کوئی چیز مسلمانوں کے لیے اس وقت تک لاگو نہیں ہوگی جب تک کہ مسلم میجورٹی ایریاز, پنجاب, فرنٹیئر, سندھ اور بنگال, وہاں کی اسمبلی نہ پاس کر لیں. یہ نہرو نہیں مانا. اچھا, قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ایسے کیجیے. آپ یہ قائد اعظم کا بھائی آپ تو کریں گے تو ایسا کر لیں کہ مسلمانوں کی کوئی چیز جو ہوگی جس سے اثر ہوگا, تو جب تک کہ ان پروونسز کی اسمبلی پاس نہ کرے. اندازہ ہے کہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 35 کی بات ہے. 35 کی خلافت موومنٹ کی. اچھا, خلافت. اچھا, خلافت موومنٹ جو ہے واز دی یہ پاکستان بنا خلافت موومنٹ میں. جی, مطلب آپ کا خیال ہے شروع اس وقت سے وہاں سے شروع ہوا. اور خلافت موومنٹ کا میں آپ کو ایک واقعہ یہ بتاؤں اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں گی. جب میں لندن میں پڑھ رہا تھا تو ایک روز میں ویک ڈے پہ نائی کے پاس چلا گیا. اچھا. تو وہ بھی فارغ تھا, میں ہی فارغ تھا. کہاں سے؟ پاکستان سے. تم کہاں سے؟ ترکی سے. پھر کہنے لگا کہ شیمپو بہت مہنگا ہے وہاں شیمپو. میں کہہ رہا ہوں آئی ڈونٹ ہیو منی. کمپلیمنٹری کر دو بھائی. جب میں اٹھنے لگا تو پیسے دینے لگا. I will not take from Pakistani. Why? Don't you know? The gold which the Indian Muslims sent during Khilafat movement, with that gold Ataturk made our central bank. اچھا. نائی کو معلوم تھا. نائی کو معلوم تھا یہ. اور مہنگا تمہیں کیسے معلوم؟ I read in primary school. اچھا. اور نائی ترک تھا.
یا ترک تھا. ترک تھا. ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ہاں یہ نہیں معلوم, بالکل نہیں معلوم. اچھا پھر یہ ہوا کہ میرے جو وائف ہیں ان کے والد وہاں پر انڈیا میں جوائنٹ اکاؤنٹ سروس میں تھے, سیکرٹری فائنانس تھے, نیشنل بینک کے ایم ڈی تھے. تو ایز ایم ڈی نیشنل بینک ہی وینٹ ٹو ٹرکی. انہوں نے دکھایا وہ گولڈ الگ رکھا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے سینڈ بائی انڈین مسلمس. اچھا ابھی تک الگ رکھا ہوا ہے. اچھا اس لیے احسان مانتے ہیں آپ کا, وہ احسان مانتے ہاں ہیں, تو بہت 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 احسان مانتے تو ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی ان سے لیڈران سے ملاقات ہوئی, قائد اعظم سے کبھی ملاقات, مطلب ملاقات کیا جلسے میں سنا انہیں؟ ہاں جلسے میں سنا, لیاقت علی خان سنا. جی لیاقت علی خان بھی آگرہ وغیرہ آیا کرتے تھے. آئے تھے. اچھا ہم نے جلوس نکالا تھا. اچھا تو ایک بس پہ بیٹھ کے لیاقت علی خان بیٹھے تھے اور اس کے دو مسلم گارڈ تلوار لے کے بیٹھے تھے. اچھا ان کے دونوں طرف. اور قائد اعظم نہیں, قائد اعظم میرے ہوش ہوئے. قائد اعظم ایک یہ بات ہے کب کی تھی, یعنی کہ وار ہو رہی تھی تو قائد اعظم وہاں پر ایک ہندو کا کیس لڑنے کے لیے جی آگرے آئے. تب معلوم ہوا ایک کوئی لوری ہوٹل ہے جہاں پر کہ انگریز رہتے ہیں جاتے ہیں. اچھا تو معلوم ہوا کہ لوری ہوٹل میں میرے خیال سے یہ میں اسکول نہیں جانا شروع کیا تھا, چاہے یہ 37 یا 38 کی بات ہے. میں 14 اسکول گیا ہوں. تو سب مسلمان صبح بس قائد اعظم کو دیکھ لیں جمع ہو جاتے ہیں. اچھا صرف انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جس وقت آپ لوگ آگرہ میں رہتے تھے اور آپ کے والد ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں بھی تھے, جو دوسری کمیونٹیز ہیں جیسے کہ ہندو, سکھ, ان لوگوں سے کیسے آپ لوگوں کے آپس کے تعلقات تھے, میل جول کس قسم کا تھا؟ نہیں دیکھیے, وہ میل جول تو بالکل بہت اچھا تھا, اور بلکہ کیونکہ مغل امپائر کا دبدبہ قائم تھا. اچھا تو مسلمان عزت سے ہندو دیکھتے تھے. مثلاً جی اب وہ ایک شادی ہو رہی ہے, میرے نانا میر صاحب کہلاتے مسلمان, میر صاحب بیٹے کی شادی ہے, آپ آئیے گا. اب میر صاحب شیروانی پہنے, ٹوپی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ آئے گا, میر صاحب آئیے. اب میر صاحب گئے, دھونے والے کھائے, 1 روپے دیا, واپس آ گئے. اچھا مطلب شان و شوکت اپنی دکھاتے تھے. دوسرے اچھا ایک بات ہے کہ یہ مشہور تھا کہ مسلمان نیک لوگ ہیں. جب بینک ہوتے نہیں تھے تو ہندو کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ اس کا بیٹا چھین لیتا تھا. تو آتے تھے میرے نانا کے پاس کہ میر صاحب یہ 10 روپے ہیں, رکھ لو, کیسو بیٹا کیسو کا چھین لے گا. مطلب مسلمان اتنے ان پہ اعتماد کرتے تھے اور وہ ایماندار مشہور تھے. اگر میر صاحب مرتے دم تک مرتے جائیں گے تو ابھی کہہ دیں بھائی 10 روپے اس لالا کے پہنچا دیں. کیا کردار تھا مسلمانوں کا. بالکل بالکل, یعنی کہ عزت تھی. اچھا اور پھر یہ کہ اور زبان بھی اردو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سب اردو بولا کرتے تھے اور اردو غالب زبان تھی. جی بالکل اردو بولتے تھے. اچھا اور تو اچھا اتنا انفلوئنس تھا کہ ہندی میں کوئی ایکویلنٹ ورڈ محبوبہ کا نہیں ہے. ان کے کلچر میں اٹ از دی وومن ہو لوز دی مین, ناٹ دی مین. اچھا ہاں اچھا, اسی لیے محبوب نہیں ہے ہوتے وہاں, مطلب محبوبہ نہیں ہوتے, محبوب ہوتے. اچھا یعنی کہ بالم, سانوریا, پردیسی, لیکن معشوقہ کا لفظ ہے نہیں ہے. اور محبوبہ کا نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. اچھا تو
اچھا بہت سے لفظ ایسے ہیں جو کہ ان کے نہیں ہیں. اچھا اس لیے کہ وہ اردو ابھی بھی مطلب یہ کہ فکر ابھی وہ لوگ سما کہتے ہیں فکر نہیں کرو. فکر نہیں کرو، بالکل بہت. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپس میں تعلقات اتنے اچھے تھے، لوگ میں نے اور بھی بہت لوگوں سے سنا، تو یہ جو اچانک تقسیم کے بعد ایک انگریز نے کیا. جی انگریز نے خاص طور سے لڑایا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول. دیکھیے پہلے تو اس نے یہ کیا نا، جب آئے تو یہ عراق میں کیوں فیل ہو گئے. جی ہوا یہ کہ جب یہ عراق میں گئے امریکن، تو انہوں نے انڈیا آفس سے پوچھا کہ تم نے 2 سال کیسے حکومت کی. سمپل، دی گورنمنٹ واز مسلم، دا پیپل ور ہندو، وی بی فرینڈڈ ود ہندوز. ان کا ٹھیک ہے، عراق میں دی گورنمنٹ از سنی، دا پیپل آر شیعہ، تو شیعوں سے. لیکن خمینی نے کہا صدام شیطان، امریکہ شیطان اول. ہاں جی بالکل، خمینی صاحب کی تو اول دن سے یہ تھا، یعنی وہ مسلمان یہ شیعہ اور سنی وہ نہیں بنے. لیکن وہاں پر یہ ہوا نا کہ انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آپ کی حکومتوں کو ختم کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ بادشاہ کو رنگول بھیجا گیا، کسی نے کوشش کا، بہادر شاہ ظفر کسی نے کوشش کا، بالکل. اور وہیں بیچارے وہ مر گئے، ان کو وہ بھی نصیب نہ ہوئی. دیکھا ان کا شعر ہے نا، 2 گز زمین بھی نہ ملی. نہیں انہیں کو اچھا ان کو لکھنے کے نہیں ملتے، کوئلے سے لکھتے تھے. کوئلے سے لکھتے تھے. کتنا بد نصیب ہے تو اے ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. جی یہ بار تو یہ رنگون میں. تو آپ کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو مطلب ایک پالیسی کے تحت دبایا گیا ان کو، کہتا کہ بھائی دیکھیے ہندوؤں کو آگے بڑھایا گیا. اگر میں آپ کے گھر پہ آن کے قبضہ کروں گا نا، جی تو جو کہ اس کا مالک ہے اس کا میں دشمن ہوں گا. ہماری حکومت تھی. اور اچھا ایک بات ہے کہ حکومت تھی، سب کچھ تھی، لیکن گھر میں جو تعلیم تھی، مثلاً یہ 9th کلاس ہے، ہم سوکس، ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں سوکس. اچھا معلوم ہوا کہ وائسرائے آف انڈیا جو ہے اس کی تنخواہ 10,000 روپے اس زمانے میں. 10,000؟ تو ہم نے پوچھا کہ ماں صاحب اتنی تنخواہ کیوں ہے؟ تو اب وہاں بھی پرائڈ آ گیا. ارے بچوں، جو شخص کے شہنشاہ جہانگیر جگہ بیٹھا ہے اس کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. اچھا وہاں بھی پرائڈ اپنا پرائڈ جو تھا آ گیا. جو شخص کے شہنشاہ جہانگیر کی جگہ بیٹھا ہے 10,000 تو ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں، تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اچھا اب یہ بات میں آپ سے بتا رہا ہوں. اور ہم جب آئے بہت ویلکم. اچھا جب پہلے یہاں سیدھے کراچی آئے؟ ہاں سیدھے کراچی آئے. اور مجھ سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ پہلے آتے تھے تھرو اجمیر چھوٹی لائن سے، تو پوری ٹرین کو ایز گیسٹ دستخوان لگا کے کھانا ملتا تھا. اچھا جو اجمیر شریف کی طرف سے آتے ہیں. اچھا لائن میں نہیں، دسترخوان بچھا کے. اچھا اتنا ویلکم پاکستان میں کیا گیا. واہ. یہاں پر پھر یہ ہوا نا کہ یہاں انڈیا نے یہ رول پلے کیا. اچھا کہ ہم کو یہاں پر بہت تفرقہ پھیلایا. کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، مثلاً جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ اب میں سندھ کے لوگوں کے پاس آیا ہوا ہوں اور میں کہوں ہم نے تو پڑھنا لکھنا سکھایا، تو پھر ہاں جی وہ احساس برتری لے اچھا پیدا ہو گیا. لیکن میں بتاؤں، آپ یہ ٹیسٹ کر لیں، جیسے آپ کہتے ہیں ارے سائی
اگر پاکستان نہ بنتا اور آپ مجھے یہاں جگہ نہیں دیتے تو میں آج آگے میں کسی ہندو ڈاکٹر کمپاؤنڈر ہوتا. ارے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پاکستان لائے, ہم تو جاہل تھے, ہمیں آپ ہی نے ہم کو پڑھایا. کیا خوبصورت بات. وہ کیسے ہے؟ اگر میں کہوں میں تمہیں پڑھایا, کیا پڑھایا تم نے؟ ہاں بالکل. تو یہ انڈیا نے یہ مطلب ذہنوں میں یہ ڈالا نہیں, یہ انہوں نے خریدا لوگوں کو, خریدا. اچھا باقاعدہ کہ وہ یہ کریں کہ وہ آپس میں تو مخاصمت بڑھی بہت زیادہ, چپکلش اسی وجہ سے. جب دیکھیے میں ابھی واگا کے راستے بھی جو لوگ آئے ہیں وہاں بھی مجھے لوگوں نے یہی بتایا کہ لوگ آپ کو کہتے تھے پلیز کچھ کھا لو, تم لوگ کتنی مصیبت سے آئے ہو, بھوکے پیاسے آئے ہو, یہ لو. اس طرح سے لوگ ویلکم کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اچھا اب معلوم ہے کیا ہے, اچھا خصوص اب میری جنریشن کا ہے کہ نہ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان پہلے کیا تھا اور نہ یہ بتاتا ہوں کہ یہاں کتنی خوشحالی ہے. مثلا میں انگلینڈ میں پڑھا تھا 1961 میں. 2018 تک تو میرا ایک ساتھی محپرا زندہ تھا, میں جاتا تھا تو میں گیا تو کہنے لگا اچھا وہ بیچارہ اکیلا بیوی چھوڑ کے چلے, بس سب کوئی نہیں, بڑھاپے میں کوئی نہیں ہوتا. تو میں گیا, 2018 کی بات ہے, میں اس کو میک کہتا ہوں, واٹس ہیپن ان پاکستان؟ میں کہا میک, مائی میڈ بائز فریج ان کیش. یو آر جوکنگ, آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی کانٹ بائی فریج ان کیش, ہاؤ شی کین بائی؟ میں کہا ناٹ اونلی فریج, واشنگ مشین, ٹی وی آل ان کیش. کوئی ہمارا اخبار نہیں لکھتا اتنی خوشحالی ہے. تو اچھا دوسرا یہ ہے, ایک تو ہے اکنامی جو کتاب میں ہے, ایک اکنامی ہے جو کتاب میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کتاب میں یہ ہے کہ لوگوں کو خوشحال بناؤ, یہ تو کتاب میں ہے, لیکن پریکٹس میں کیا ہے, لوگوں کو کبھی خوشحال نہیں بناؤ. ڈاکٹر صاحب آپ پھر وہاں پر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے جزائر, جہاں آپ کا بچپن گزرا, آپ کی بہت یادیں ہوں گی, آپ کے دوست ہوں گے اسکول میں, تو پھر کبھی آپ لوگ گئے دوبارہ؟ میں گیا. اچھا میں گیا. کب گئے؟ میں گیا تھا 1992 میں, اپنی ایک بیٹی کو ساتھ لے گیا اور بیٹے کو ساتھ لے گیا. اچھا. بیٹی ہارورڈ سے گریجویٹ ماسٹرز کیا ہے, اور بیٹا خان میں ہے, اس نے PhD کیا ہے ڈیوک یونیورسٹی سے. تو میرا بیٹا اکثر کہتا ہے ابا آئی تھینک مائی دادا ہی کیم ٹو پاکستان. اچھا. وہاں جو حالت دیکھی, جو حالت اب آج کل ہے, کامن آدمی کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے, جیسے کہ ویسٹ میں رکھا ہوا ہے. مثلا یہ کہ ویسٹ میں 50% تو تنخواہ چلی جاتی ہے انٹرسٹ میں. ان کی اکانومی تو اس پہ بیسڈ ہے. جی ہاں. 30% چلی جاتی ہے انکم ٹیکس میں. جی. بچتا کچھ بھی نہیں. ہاں بہت ہیوی ٹیکسز تو ہیں اس میں, تو کوئی شک نہیں. تو وہ گھر دیکھا آپ نے؟ میں نے وہ گھر آگرہ میں دیکھا, کیسا لگا آپ کو؟ سنیے, ویسے ہی تھا یا بدل چکا؟ یعنی کہ یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. ہم نے سنا کہ ہمارے گھر کسی ہندو کو الاٹ ہو گیا ہے. ہم گئے وہ گھر پہ, اللہ محمد. ہاں. بہن کا یہ کیا چکر ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جتنی دور کے فجر کی اذان جاتی ہے اللہ اکبر کی, ہندو ڈرتا ہے, وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اچھا. تو ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی. اچھا. تو وہ ان کو بیچ کے چلا گیا. اچھا. ایک فیکٹ ہے اچھا کہ بہت ڈرتے ہیں جب فجر کا اندھیرا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو بہت ڈرتے ہیں اللہ اکبر کے اندر, اللہ اکبر کے نام سے. او بہت اچھا. بہت ڈرتے ہیں. تو وہ اس لیے پھر وہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی, مسجد کے ارد گرد تو انہی کے گھر ہوں گے. ہاں تو یہ اس لیے ان کو مل گیا. وہ تلاش کر رہا تھا کوئی مسلمان لے لے, اس لیے کہ وہ ڈرتا تھا اس پہ الاٹ ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیونکہ 1 سال بعد آئے اور پھر اپنا سب مال جو تھا آپ کا سامان وغیرہ وہ بھی لے کر آئے, تو آپ لوگوں کو یہاں مالی مشکلات تو نہیں پیش آئی ہوں گی پاکستان آ کے؟ نہیں, بہت مشکلات آئی. اچھا. دیکھیے اس کی وجہ ہے
اب وہ بھی سنیں آپ کہ داخلہ ہو گیا میرے کالج میں. والد صاحب نے کہا کہ کیا خرچہ ہوتا ہے. آگرے میں تو کالج سے لکھ کے آتا تھا چھپا ہوا, کتنا خرچہ ہوگا. تو میں سے پوچھا اتنی کتابیں, اتنی فیس, یہ وہ. اب میں نے کہا بھائی اتنی یہ تو میں نہیں کر سکتا, اب تو تمہیں پڑھنا ہے تو کماؤ اور پڑھو, میں تمہیں گھر پہ کھانا پینا دے دوں گا جو مل رہا ہے, اس سے آگے نہیں. تو پھر وہ جذبہ تھا, اور میرے خیال سے والدہ جو کہ اب جنت میں ہے, ان کی دعا تھی کہ میرے ذہن میں ایک جسے بولتے ہیں نا کہ ضد آ گئی. اچھا, کیا آ گئی؟ ضد. اچھا, ضد آ گئی. تو پھر یہ کیا کہ جو ٹائپنگ جو تھی تو وہ 2 مہینے کی چھٹی میں لوگ تو گھومنے آتے تھے, میں ٹائپنگ کی نوکری, جو وہاں ٹائپنگ کی نوکری فوراً مل جاتی تھی. ٹائپنگ کی نوکری اس سے مل جاتی ہے کہ ٹائپسٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے اسے کتنا آتا ہے, بڑا آسان ہے. میں نے BA کیا, پتہ نہیں کیا نہیں کیا. بھائی برادر اس کو ٹائپ تو کر دو, وہیں معلوم ہو جائے گا. اچھا, تو وہ 2 مہینے. اچھا, پھر سائنس پڑھی تھی تو سائنس میں پٹاخے بنانے آ گیا تھا. اچھا, تو پٹاخے بنا کے اچھا, برات میں پٹاخے بیچے. اچھا, پھر چھٹی میں یہ کی, وہی ٹائپنگ کی نوکری کی. ویسے بس اللہ نے کام کر دیا. پھر یہ ہوا کہ 4th ایئر میں وہ بیگم خان آئی تھی, تو 60 روپے مہینہ کا اسکالرشپ اناؤنس کر رہی تھی. اچھا, اور 50 روپے کا اس کا ملتا تھا کلاس یونیورسٹی جو ٹاپ کرتا تھا. اس بار 110 روپے مہینہ مل جائے اس زمانے میں. جی, تو اتنے پیسے تھے کہ میں نے اس سے بجلی لگوا لی اپنے گھر پہ. اچھا, اور آپ تو ماشاء اللہ باہر بھی گئے پڑھنے کے لیے. بتاتا ہوں میں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہیلپ کی. ایوب خان ماشاء اللہ آ گیا. جی, تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ڈاکٹر انگلینڈ بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے. اچھا, تو پورے پاکستان سے 5 ایسٹ پاکستان سے, 5 ویسٹ سے, اور 3 سینٹر سے, جنا اسپتال سے. تو مجھ کو مل گیا اسکالرشپ. اچھا, اسکالرشپ مل گیا. اچھا, تو اور دیکھیے کوئی سفارش نہیں, کچھ ایوب خان زمانے کی بات ہے, میرٹ پہ آپ کو مل گیا. بالکل. دیکھیے پاکستان کی بنیادیں اچھی پڑی تھیں, اور وہ اگر اسی طرح سے ہوتا رہتا. نہیں معلوم کیا وہ ہوا, یہ کہ میں بتاؤں گا اس کی وجہ میری جرنلسٹ سے ہوئی ہے. جی. اچھا, پھر اس عرصے میں جب میں جنا اسپتال میں اسپیشل وارڈ کا انچارج تھا, تو سیکرٹری فائنینس کی بیٹی داخل ہوئی. تو پتہ نہیں 2 پتون 2 قمیض والے آدمی کو, لڑکے کو, ڈاکٹر کو, ایک سیکرٹری فائنینس کی بیٹی نے کیا دیکھ لیا. اچھا, اچھا. اچھا, اس زمانے میں یہ لڑکیاں بہت خیال رکھتی تھیں. مثلاً کہ اگر آپ ڈسیکشن کر رہے ہیں, فرض مانگیں گے تھوڑے کہ فرض آپ کو دے دیں, رکھ دیں گی, اٹھا لیجیے, آپ ہاتھ نہ لگے. اچھا, لیکن فیلنگ تھی کہ کچھ وہ میرے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے. تو میں نے بڑی ہمت کر کے, وہ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے. میں نے بہت ہمت کر کے اچھا کہا کہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے, میں باہر جا رہا ہوں, آپ میرا انتظار کریں گی. تو میرا خیال تھا کہیں گے کیا مطلب آپ کا. اچھا, ان کا جی. اچھا, خدا کا شکر ہے. یہ حقیقت تو نگاہوں سے عیا ہوتی ہے. اچھا, اور سنیں, اب جب یہ ہو گیا تو دونوں طرف مخالفت. بھائی شہر سے باہر, خاندان سے باہر, شہر سے باہر, پرونے سے باہر 4 سال میرے والد صاحب نے یاد دی, نہ ان کے والد صاحب نے کوئی جواب دیا. وجہ کیا؟ ان کا تو یہ تھا نا کہ وہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہوئی پنجاب. اچھا,
ان کا یہ سوال صاحب کا کہ یہ بھی کہ آپ کے والد صاحب کا. ہاں کہ پنجابی بہو پتہ نہیں کیسے رہے گی. اچھا. تو میں اب آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی یہ تھا بہت زیادہ تھا, پنجابی ہے فلاں یہ بالکل جی. اچھا. تو وہ میں شام کو گیا جنا اسپتال پی آئی بی کالونی بیٹھے ہوئے تھے سہن میں, تو مجھ کو دیکھ کے کہنے کا تشریف رکھی ہے. اچھا اگر اس زمانے میں باپ اگر بیٹے تشریف رکھے پھر تو آسمان گرنے والا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ظلم ہو, کیا میں نے غلطی کر دی ہے جو ابا جان کہہ رہے ہیں تشریف رکھیے. تو اس زمانے میں بیوی کہنا بھی جو ہے یہ بھی بد تہذیبی تھی. تو آپ کی والدہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے, میں سمجھ گیا. جی اچھا. میں نے بہت سوچا ہے, میں اس طرف سے آیا تھا, لیکن ایک شرط ہے, آپ حکم کر دیں. جو ڈاکٹر تھی نا, آپ کے بیگم صاحب نوکری نہیں کریں گے. حالانکہ وہ ڈاکٹر تھی, ہاؤس جاب کر رہی تھی. بھائی ہاؤس جاب کر رہی تھی. میں نے ان سے کہا بھائی یہ شرط آئی ہے, بھائی آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا ہمیں خاندانی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان میں بڑی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اور زیادہ شو نہیں کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹو بی ویلکم ان یور فیملی آئی ایم ولنگ ٹو گیو دس سیکریفائس آلسو, بٹ آئی ول ناٹ گو ان فیملی ویئر آئی ایم ناٹ ویلکم. اچھا, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اچھا یہ تو ہو گیا تھا. اب رشتہ لے کے میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی گئے. میرے ہونے والے فادر لوگوں کو معلوم تھا کہ وی لائک ایچ ادر, ان کو رشتہ قبول کرنا تھا. رشتہ ہم کو قبول ہے, لیکن پبلک جب کریں گے جب آپ ایم آر سی میں کر کے آ جائیں گے. اچھا. مجھ کو تو بہت برا لگا. اچھا جی. لیکن میں کہتا ہوں بڑا احسان کیا. اچھا. لوگ 5-5 سال سے مر رہے تھے, میں نے 1 سال میں کر لیا. اچھا, محبت نے کروا دیا. نہیں وہ نہیں, ڈر یہ تھا ہاتھ سے نکل جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گی. بھائی سیکریفائس کی بیٹی ڈاکٹر. چلیے یہ جسے کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز والا حساب. تو ہم نے 1 سال میں کر لیا. جب پھر وہ کارڈ وہ چھپ گئے 2 سپٹمبر شاید اگست یا جولائی, ایک ینگ بیوقوف گدھا کارڈ چھپنے کے بعد پوچھتا ہے بھائی تنخواہ تھی 450 روپئے. اچھا, آپ 450 میں گزارا کر لیں گے؟ ابھی سالے پہلے پوچھتا تو اب کیا, لیکن جب کارڈ بھی چھپ گئے. لیکن نوجوان آدمی تو بیوقوف ہوتا ہے نا. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب پسند آ گیا. اچھا. اس زمانے میں خان صاحب میں تنخواہ تھی 40 روپئے. اچھا. تو کہا لوگ تو 40 میں گزارا کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ لوگ تو 40 میں گزارا کر لیتے ہیں. واہ, بہت ہی آپ تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں. سیکریفائس کے بیٹے کہہ رہی ہے یہ کہ آپ تو لوگ تو 40 میں گزارا کر لیتے ہیں. 40 میں کر لیتے ہیں. واہ, یو ور میڈ فار ایچ ادر ایکچولی. تو یہ اس طریقے سے شادی ہوئی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ کتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا یہاں پر لوگوں کا, اس کا تھوڑا سا سمپ بس کر دیجئے اور ختم کرتے ہیں اس کے بعد, کہ یہ جو اب مقامی لوگوں میں اور جو آئے تھے یہاں پر لوگ, میں تو انہیں مہاجرین نہیں کہتی کیونکہ وہ تو اپنا وطن بنا کے اور سمجھ کے آئے تھے, تو وہ یہیں کے لوگ ہیں, تو یہ ہم وطنوں کی طرح کیوں نہیں رہ پا رہے, یہ تھوڑا سا فرما دیجئے. یہ اصل میں فیلئر ہے پولیٹیشنس کا. جب انہیں معلوم ہوا کہ انڈیا نے بھیجا ہے لوگوں کو, اس کا اینٹی کچھ نہیں کیا. مہینے میں 1 مرتبہ ایک تقریر ہو جاتی کہ اگر پاکستان نہ بنتا اور سندھ کے لوگ یہاں جگہ نہیں لیتے, میں آگرے میں ہندو ڈاکٹر کمپاؤنڈر ہوتا. جی. سب ہم نے نہیں کیا, سیاستدار نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, یہ نہیں کیا. یہی تو میں کہتی ہوں کہ اصل تاریخ پڑھائی نہیں گئی یہاں نہیں. اور پھر ہمارے سیاستدار اس میں دیکھے نا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. جب انڈیا بھیج رہا ہے
لوگوں کو پیسے دے کے کہ انہیں تفرقہ ڈالو. جی تو ہاں کہ یہ بہت مسلمان کہہ کے گئے ہیں تو یہ اب ان میں آپس میں ڈالو. اور کیا آپ بتائیے. اور انڈیا نے ان کو یہ سکھایا کہ دیکھو یہ چاہتے یہ ہیں کہ وزیر کو نکال کے تمہارا پہ حکومت کریں. سیاست نے بہت تو میرے ایک سبارڈینیٹ نے مجھ سے کہا ہماری فیلنگ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں وزیر ختم کر کے آپ حکومت کریں لیکن ہم کو وزیر حکومت آپ کی حکومت بہتر ہے. میں نے بھی یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تو خیر یہاں ہمیشہ آپ کی زندگی گزری. سندھی جو ہیں جو یہ مقامی جو بڑا میٹھا اور بڑا عزت والا ان کا ہوتا ہے نا, لیکن ان کا جو طرز لیکن سمپل ہے, کہنے میں آ جاتے ہیں سمپل ہے. اچھا سمپل ہے. ہاں اچھا, اور اس کو ہم نے اینٹی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی پولیٹیکلی. تو دوستو آپ لوگوں نے یہ گفتگو سنی ڈاکٹر حامد شفقت کی انتہائی دلچسپ, اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کرنے ہیں اس معاشرے کی جن کی روشنیاں آگے پہنچانی چاہیے, جن کی روشنی آگے پھیلنی چاہیے. والد صاحب فرماتے تھے احسان مانو جی اللہ خوش ہوتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں. جی ہم نے احسان نہیں مانا ان سندھی لوگوں کا. ہاں I became the director of the largest hospital of the country اچھا without any سفارش. جی بالکل بغیر کسی سفارش کے. بغیر کسی سفارش کے یہ تھا ماضی ایک طرف سے دھن میں کھو گیا, اور ہم لوگ اس وقت مکمل دھن میں ٹامکٹویاں مار رہے ہیں. کچھ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں گے, کچھ کہہ دیجئے, کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ دنیا کے کس حصے میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست دیکھ رہے ہوں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی پیسہ نہیں ہے کہاں سے پڑھائیں, تو تعلیم کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, جذبے کی ضرورت ہے. سنیے گا اور اپنے نیچے کامنٹ ضرور دیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا. اگر کسی نے ڈاکٹر صاحب سے کبھی علاج کروایا ہو, کبھی ملے ہوں, دوستی ہوئی ہو, تو ضرور ہمارے ساتھ اپنی یادیں یہاں پر پلیز شیئر کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.